کہانی کا عنوان عشق آتش قسط نمبر 10۔ ہاتھ میں بوکے پکڑے تانیہ نے ہسپتال کے انفارمیشن کاؤنٹر پر شایان کے فادر کا نام بتا کر ان کا روم نمبر پوچھا۔ روم نمبر 5۔ دبلی پتلی لڑکی نے کمپیوٹر سے چیک کر کے اسے بتایا۔ تھینکس کہہ کر تانیہ لفٹ کی طرف آئی۔ لفٹ سے نکلتے ہی تانیہ کو سامنے سے فائزہ آتی دکھائی دی۔ پاس آنے پر وہ بولی، کہاں جا رہی ہو؟ گھر، فائزہ نے جواب دے کر پوچھا۔ مگر پرسوں کیا ہوا تھا؟ تھوڑی دیر کا کہہ کر تم تو غائب ہی ہو گئی۔ ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا، اس نے کہا۔ فائزہ گھر جانے کا ارادہ ترک کر کے اس کے ساتھ ہی چلتے ہوئے روم میں آ گئی۔ پہلا قدم کمرے میں رکھتے ہی تانیہ نے شایان کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا، مگر جان بوجھ کر نظر انداز کر کے وہ بیڈ پر لیٹے شخص کی طرف آ گئی۔ بیڈ کے ساتھ ہی رکھی میز پر بوکے رکھ کر اس نے ہلکی آواز میں پوچھا، ان کی طبیعت اب کیسی ہے؟ کافی بہتر ہے۔ اپنے پیچھے سے شایان کی بھاری آواز سن کر وہ سنبھل کر پلٹی، کوشش کر کے حیران ہوتے ہوئے بولی، تم پھر قصدن مسکرائی۔ سوری، میں نے تمہیں دیکھا نہیں۔ تبھی اس کی نظر صوفے پر بیٹھی سبز آنکھوں والی عورت پر پڑی۔ اس نے فوراً انہیں سلام کیا اور فائزہ کی طرف دیکھنے لگی کہ ان کا تعارف کروائے گی۔ خود سے وہ سمجھ نہیں سکی تھی کہ وہ شایان کی مدر ہیں یا کوئی رشتہ دار۔ ایسا ہی سوال تانیہ کے لیے ان کی آنکھوں میں تھا۔ فائزہ نے دانستہ ان سوالوں سے آنکھ چراتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے باہر چل کر بات کرتے ہیں، یہاں ہماری آواز سے انکل کی نیند خراب ہوگی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر چلی گئی تو تانیہ اور شایان بھی آگے پیچھے باہر آ گئے۔ تانیہ فائزہ کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ گئی۔ شایان دیوار سے کمر ٹکائے سامنے کھڑا تھا۔ اتنی دیر میں پہلی بار تانیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ بلیو جینز اور وائٹ شرٹ پہنے اس کا حلیہ رف سا تھا۔ کالے بال بے ترتیبی سے ماتھے پر پڑے تھے، شیف بڑی ہوئی تھی اور آنکھوں کے نیچے ہلکے نظر آ رہے تھے۔ اپنے فادر کے لیے بہت پریشان ہے۔ تانیہ نے دل میں اس کے لیے ہمدردی محسوس کی۔ بہت اپسیٹ ہو؟ آخر اس نے بات شروع کی۔ ابو میری زندگی کا لازمی حصہ ہیں، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر ان کی تکلیف نہیں۔ انشاءاللہ وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، تانیہ نے دل سے کہا۔ آج کل کیا کر رہی ہو؟ وہ بات بدلنے کو بولا۔ کچھ خاص نہیں۔ تو کرو نا، اور کتنا انتظار کرواؤ گی؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ شادی کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے تم دونوں نے بہت مایوس کیا ہے، کیریئر کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو، ورنہ میرا خیال تھا MBA کی ڈگریاں ملتے ہی تم دونوں ڈولی میں بیٹھ جاؤ گی۔ جان بوجھ کر اس نے یہ ٹاپک شروع کیا ہے۔ اس خیال سے تانیہ کو اس پر غصہ آنے لگا۔ فائزہ بھی کچھ چڑ گئی۔ تم اپنا خیال چھوڑو اور انکل کا خیال کرو۔ کتنا ارمان ہے انہیں تمہارے سر پر صحرا دیکھنے کا۔ یوں بھی عمر میں تم ہم دونوں سے ہی 3 سال بڑے ہو۔ پہلے تمہاری شادی ہوگی، ہمارا نمبر تو بعد میں آئے گا۔ میں اس کی شادی تک انتظار نہیں کرنے والی۔ مطلب؟ فائزہ نے پوچھا۔ میں شادی کر رہی ہوں، وہ غصے سے بنا سوچے سمجھے ہی بول گئی۔ زبردست! شایان کی آواز پر اس نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر کوئی امید تانیہ کے دل میں تھی بھی تو اس وقت ختم ہو گئی۔ شایان کے چہرے پر خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ کب کر رہی ہو شادی؟ بہت جلد، وہ جذبز ہو کر بولی۔ شادی میں بلاؤ گی نا؟ آف کورس، اور بھلا میری شادی تمہارے بنا ہو سکتی ہے؟ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو شایان بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ پھر وہ فوراً ہی اٹھ گئی۔ اچھا فائزہ، میں اب چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں شام کو فون کروں گی۔ ہائے، وہ کہہ کر شایان کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے چلتی لفٹ کا انتظار کرنے کی بجائے سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ شایان کوریڈور کے بیچوں بیچ کھڑا اسے لمحہ لمحہ خود سے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ فائزہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر بولی، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے شایان تم نے کبھی تانیہ سے محبت کی ہی نہیں۔ اس کی آواز میں تپش محسوس کر کے شایان نے اسے دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، محبت کرتا ہوں اسی لیے تو۔ پھر ہونٹ کاٹ کر بیچ میں ہی چپ ہو گیا۔ تب تو مجھے تم پر غصہ نہیں، ترس آنا چاہیے۔ محبت سے ڈر جانے والے کمزور شخص پر ترس ہی آ سکتا ہے۔ کر وہ رکی نہیں، ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی اور شایان شکستہ سے انداز میں وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ انٹرنس سے اندر پیر رکھتے ہی تانیہ نے ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں کو سنا۔ وہ وہیں رک گئی۔ اندر مریم کے مہمان آئے بیٹھے تھے۔ اندر سے آتی آوازوں سے اس نے اندازہ لگایا کہ عروسہ بھی ڈرائنگ روم میں موجود تھی، مگر وہ اس وقت کسی میل ملاپ کے موڈ میں نہیں تھی۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا اور لاؤنج کی سیڑھیاں ٹھیک ڈرائنگ روم کے سامنے تھیں، اور یہی سیڑھیاں اس زینے تک جاتی تھیں جس پر تانیہ کا کمرہ تھا۔
اب اگر وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں تک آتی تو کھلے دروازے سے اسے دیکھا جا سکتا تھا۔ تانیہ نے کچھ سوچ کر دروازہ بند کیا اور باہر آ گئی۔ لان کا چکر کاٹ کر وہ قصر فاروقی کے پچھلے حصے کی طرف نکل آئی۔ اب اس کے سامنے سیاہ آبنوس کا بے حد لمبا اور کافی چوڑا منکش دروازہ تھا، مگر اس دروازے کے دونوں پٹون کو پکڑ کر دھکیلتے ہوئے تانیہ کو کچھ زیادہ طاقت نہیں لگانی پڑی۔ دروازہ کھلتے ہی تانیہ پر جیسے طلسم ہوش شربا کا کوئی باب کھلا تھا۔ کم از کم تانیہ کو یہ جگہ کسی جادو نگری کی طرح ہی لگی تھی۔ قصر فاروقی کا یہ پورشن باقی گھر سے الگ تھلگ تھا اور تقریباً نا استعمال ہونے والا تھا۔ تانیہ نے ایک قدم اٹھایا اور وسیع ہال میں آ گئی۔ ہال کے دونوں جانب آمنے سامنے دو دروازے تھے۔ بائیں طرف کا دروازہ ڈائننگ روم میں کھلتا تھا، جس کے ایک جانب کچن موجود تھا۔ ڈائننگ روم میں دوسری طرف ایک اور دروازہ تھا جو راہداری سے جڑا تھا، جس کے آگے لاؤنج تھا۔ دوسرا دائیں جانب کا دروازہ ایک لمبے کوریڈور میں پہنچتا، جس کے آگے سٹنگ روم اور اس سے آگے لاؤنج تھا۔ لاؤنج میں بائیں جانب اظہر فاروقی کا کمرہ اور اس کے ساتھ ہی لائبریری سے ملحق اسٹڈی تھی، جبکہ دائیں جانب رہائشی کمرے تھے اور دائیں جانب سے ہی سیڑھیاں اوپر کے کوریڈور تک جاتی تھیں، جہاں دونوں جانب کمروں کی قطاریں تھیں۔ یعنی اگر کوئی اس ہال کے ایک دروازے سے نکلتا تو پورے قصر فاروقی کا چکر کاٹ کر واپس یہیں آ پہنچتا۔ اس پورشن کی یہ انوکھی خصوصیت تھی کہ وہ بیک وقت گھر کے ہر حصے سے جڑا بھی تھا اور پورے گھر سے الگ بھی تھا۔ ہال کے داخلی دروازے کے سامنے دبیس قالین کا بڑا سا ٹکڑا تھا، جس کے ساتھ رکھا لکڑی کا آرام دہ فرنیچر اسے نشست گاہ کا روپ دے رہا تھا۔ دائیں طرف کی دیوار پر بڑا سا آئینہ تھا جس پر آرٹ ورک کیا گیا تھا۔ آئینے کے نیچے ایک چھوٹی میز کے ساتھ دو کرسیاں تھیں، جبکہ ہال کے باقی دیواروں پر بھی کئی طرح کی پینٹنگز آویزاں تھیں اور چھت سے بڑا سا جھومر لٹک رہا تھا۔ ناک کی سیدھ میں تھوڑا آگے جا کر سیڑھیاں تھیں، جن کے بائیں جانب ایک اونچا لکڑی کا سٹول تھا جس پر گھومنے والی ٹائلر کے ساتھ پرانی طرز کا فون رکھا تھا، مگر اس فون کا کنیکشن نکال دیا گیا تھا۔ سیڑھیوں کے اوپری زینے کے سامنے ایک دروازہ تھا جس کے دونوں پٹوں سے لٹکتی زنجیر میں تالا لگا تھا۔ تانیہ نے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ وہ کمرہ اسٹور روم ہے۔ یہ جگہ اتنی کشادہ تھی اور دروازے سے سیڑھیوں کا فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ زینے والے کمرے کی بالکنی عمارت کے سامنے کی طرف سے دائیں جانب کھلتی تھی۔ ویسے تانیہ کے لیے تو اسٹور روم میں بالکنی کی موجودگی کافی حیران کن تھی، بلکہ بالکنی میں بڑا سا لکڑی کا جھولا تھا اور چھت سے ونڈ چائمز لٹک رہے تھے، جن کا مدھر سنگیت چاندنی رات میں مبہوت کر دیا گیا تھا۔ اور اضافی حیرت کی بات تو یہ تھی کہ بالکنی میں رکھے گملوں میں لگے پودے اور مورنگ گلوری کی خوبصورت بیل ہری بھری تھی، لیکن تانیہ نے کبھی کسی کو انہیں پانی دیتے نہیں دیکھا تھا۔ گھر کے کسی فرد سے تو پوچھنا ہی بیکار تھا، مگر نوکروں سے بھی ایک آدھ بار اس نے جاننا چاہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کبھی اس کمرے میں نہیں گئے۔ اس ہال کے تمام دروازے، سیڑھیوں اور زینے کی ریلنگ، حد تو یہ ہے کہ تمام فرنیچر بھی منقش آبنوسی لکڑی کا تھا۔ یوں تو سارا قصر فاروقی ہی سفید سنگ مرمر سے بنا تھا، مگر سیاہ اور سفید کا یہ پرکشش امتزاج گھر کے اور کسی حصے میں نظر نہیں آتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ باقی گھر کی رینوویشن تو ہوتی رہی، مگر اس حصے کو جان بوجھ کر ہاتھ نہیں لگایا گیا، یہاں وقت کو قید کر دیا گیا تھا۔ کہانی ابھی جاری ہے۔